روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے، میں نے پہلی آیت وہی پڑھی آپ کے سامنے، لعلکم تتقون. کیا سکھا رہا ہے؟ تقوی. روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارے روزے سے ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے. بے شمار چہرے ایسے ہیں میرے سامنے. شیخ تقوی کسے بولتے ہیں؟ الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ سے بچنے کا طریقہ. اللہ نے جو حکم دیا اسے کرنا، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رکنا، یہی تقوی ہے. روزے سے ہمیں تقوی سیکھنا. پہلی چیز وقت کی قلت ہے. دوسری چیز روزہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ اطاعت. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی وقت ہو جائے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے 1 منٹ تاخیر نہیں ہوگی. لا یزال الناس بخیر ما عجلوا. جی، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، 2 منٹ 3 منٹ کا انتظار نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہو جائے علی الفور جو افطاری کریں گے تب تک میری امت خیر پہ باقی رہے گی. اس لیے کہ نبی کے حکم پہ چل رہی ہے. ہم احتیاط برتنے والوں میں سے نہیں ہیں، احتیاط برتنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم نبی کے قول پر عمل کرنے والوں میں سے ہیں. نبی نے یہ بھی کہا آخر کرو، سحری لاش تک لے کر جاؤ. ایسا نہیں کہ رات میں سونے سے پہلے دبا کے کھا کے سو جاؤ اور سحری جو ہے اٹھو، بس نہیں. سحری کو آخر تک لے کر جاؤ. کتنی آخر تک؟ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی سحری اور اقامت، نماز کھڑنے کے لیے اقامت ہوتی نہیں، اس کے بیچ میں صرف 50 آیتوں کا فاصلہ ہوتا. 50 آیتن. خوش نصیب ہیں حضرت انس جنہوں نے نبی کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی. انس ابن مالک نے کہتے ہیں اتنی لاش تک، آخری وقت تک اطاعت ہے. صبح شام روزے میں ہمیں اطاعت سکھائی جاتی ہے. ایک دعا ہم پڑھتے تھے، ہمیں بتایا گیا وہ دعا صحیح نہیں ہے، ہم نے فوراً چھوڑ دیا. نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا ہم کو سکھایا جاتا تھا یہ دعا پڑھیے، بتایا گیا یہ دعا ضعیف ہے، ہم نے چھوڑ دیا. پھر ہمیں بتایا گیا بسم اللہ بول کر افطار کیجئے اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ہم نے اطاعت مان لی. ہمارے ابا کرتے تھے اس لیے نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. روزہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے. تیسری چیز روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے. نفس پہ کنٹرول. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، جس میں شادی کی طاقت ہے شادی کر لو. اگر شادی کی طاقت، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پالنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم شادی کرنا چاہتے ہو اور کنٹرول کرنا چاہتے ہو اپنے آپ پہ، سمجھ گئے ہوں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنا چاہتے ہیں. اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو، ساری عبادتوں میں نبی نے جو عبادت کہا روزہ رکھو. روزہ تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول سکھائے گا. اللہ، ول پاور بولتے کیا آپ لوگ؟ جی، ول پاور بولتے نا. روزے سے زیادہ ول پاور کوئی چیز سکھاتی نہیں ہے. روزہ ہمیں نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے. چوتھی چیز جو علماء اکرام نے روزے کے تعلق سے کہے اس کے بارے میں بولتا. حالانکہ میں نے 6 چیزیں نوٹ کی ہیں لیکن میں اسے ہٹا کر سیدھے آخری چیز پر آ جاتا ہوں. آخری چیز روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ بول کر اللہ سے دعا کر کر یہ خطبہ جمعہ ختم کر لیتے ہیں. غریب کی جو بھوک ہے، فقیر اور مسکین کی جو بھوک ہے نا، وہ بھوک کیسی ہوتی ہے، وہ پیاس کیسی ہوتی ہے، ہمدردی اور غمخواری، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے میں سکھاتا ہے. بنگلور والوں کا روزہ یہ اتنا بھاری روزہ نہیں ہے. جاؤ وہاں جہاں سخت گرمی ہے، 17 گھنٹے کے روزے ہیں. کتنے؟ حلق کٹ رہا ہے پانی کی وجہ سے، 50 ڈگری کی گرمی ہے. جی، افطار کے لیے کب مؤذن صاحب اذان کہیں گے، اذان کی آواز آئے گی، کان ترستے رہتے تھے. یہ حالت جو ہوتی نا، پیاس کی شدت، بھوک کی تڑپ، عصر کی نماز کے بعد ہاتھوں کا ہدرنا، جی کپ کپی طاری ہو جانا، بھوک ساتھ میں رہنا، یہ ہمیں بتاتی ہے یہ میرے لیے 1 مہینے کے لیے ہے. دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی یہ زندگی ہی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی. جی، یہ میرے لیے صرف، اور وہ بھی میں جو ہے افطار کے بعد کھا لیتا ہوں. افطار کے بعد اتنا کھاتا ہوں کہ سارا خمیازہ نکل جاتا ہے. لیکن سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ان کے آپ ہاتھ دیکھیے، خاص طور سے آپ غزہ میں کبھی نگاہ ڈالیے، لکڑی ہو گیا ہے آدمی، ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں. جی ہاں، ہڈیاں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. یہ سارے لوگوں کا غم اور درد اور ہمدردی، غمخواری، بھوک اور پیاس کی جو تڑپ ہے
روزہ ہمیں سکھاتا ہے یہ احساس کر، سبحان اللہ. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے تھے. احساس بڑھتا نا اس میں. کان اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان. آپ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. یہ احساس اپنے اندر لے کر آؤ. سخاوت کی بات آ رہی ہے، ہمدردی اور صدقے کی بات آ رہی ہے. یاد رکھو قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث پر شاید معذرت کے ساتھ 5 منٹ ایکسٹرا ہو رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا للفقراء، فقیر لوگ، الذین احصروا فی سبیل اللہ. غور سے یہ ایک آیت سن لو، میں اللہ سے دعا کر کر بات ختم کر لیتا ہوں. وہ فقیر لوگ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، غریب ہیں، فقیر ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں، جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں. ان کی غیرت اتنی زیادہ ہے، وہ مانگتے نہیں لوگوں سے. ایسے فقیروں کو ڈھونڈو، تمہارے اطراف میں دیکھو، گھر میں دیکھو، بھائی کو دیکھو، بہن کو دیکھو، جی کزنز کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، اطراف و اکناف میں دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو. وہ مانگتے نہیں ہیں. باہر نکلیں گے تو تمہارے سے اچھے کپڑے ان کے دکھیں گے. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے جی تعریفہم بسیماہم، ان کی پیشانی کو دیکھو نا، ان کی مجبوری نظر آئے گی. لا یسألون الناس الحافا، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے. لوگوں سے پیچھے پڑ کر دو. ہماری گاڑی کی کھڑکی پہ مار کے نہیں پوچھتے ہیں. وہ بڑی عزت والے لوگ ہیں، عزت سے جیتے ہیں. گزشتہ سال تک اس کا شوہر زندہ تھا، آج شوہر زندہ نہیں ہے، وہی زندگی وہ بیوہ گزار رہی ہے. ایسے لوگ ہیں تمہارے خاندانوں میں، اطراف میں جھانک کے دیکھو. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو میرے بھائی، اللہ کے لیے مدد کرو. اور مدد کرنے کے 2 طریقے اسلام نے بتائے ہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کرنا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو عام صدقہ کیجیے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کھجور بھی رہا تو ٹکڑے کر لو اس کے. نبی کا جملہ ہے، اس کا آدھا ٹکڑا بھی دو گے نا صدقہ ہے. ولو بالشق تمر. شیخ میرے پاس 1 کروڑ روپے نہیں ہے، کیسا ارے کس نے کہا تجھے؟ تیرے جیب میں 100 روپے ہیں، 10 روپے دے. اللہ یہی پوچھے گا. جو نہیں ہے وہ نہیں پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے کرو، اپنے حساب سے کرو. عام صدقہ اور ایک زکوٰۃ بھی ہے. رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات